اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ مومنین اکرام، آیات اعتقادی کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ آپ کے سامنے روزانہ اس مختصر دورانیہ میں ایک آیت کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ کم وقت میں ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں وارد ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معارف میں بھی اضافہ کریں۔ معرفت پروردگار عالم اور توحید کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج جس برہان کو ہمیں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے بے عنوان دلیل، وہ ہے برہان تمانع۔ اس کو برہان تغالب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ انبیاء کی 22ویں آیت میں مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں ارشاد فرما رہا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا، کوئی اور خدا ہوتا، لفسدتا، تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے اللہ تعالیٰ عرش کا رب ان باتوں سے کہ جس کو مشرکین بیان کیا کرتے ہیں۔ برہان تمانع کلام میں ایک انتہائی اہم برہان ہے کہ جس کو ہمارے علماء کلام پیش کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں سے پروردگار عالم کو منزہ بیان کرنا کہ جو ممکن نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی دو خداؤں کا وجود ممکن نہیں ہے، کیونکہ دو خدا اگر ہوتے تو دونوں اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتے اور اس غلبے کی وجہ سے زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں زمین و آسمان تباہ نہیں ہوئے، زمین و آسمان اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ خود زمین و آسمان کا اپنی جگہ پر باقی ہونا اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا اگر دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ یہاں پر خود پروردگار عالم اس دلیل کو اس انداز سے بیان کر رہے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ بس توحید یعنی خداوند متعال کو ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اسی طریقے سے آپ جب سورہ اخلاص میں، جس کا نام ہی سورہ توحید قرار پایا، آپ تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس میں بھی توحید کے دو مراتب بیان کیے گئے، ایک توحید واحدی اور احدی۔ توحید واحدی یعنی لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور احدی یعنی لا جزء لہ، اس کا کوئی جز نہیں ہے، وہ اجزاء سے مرکب ہو کر نہیں بنا، بلکہ وہ ایسا موجود ہے کہ جس میں نہ کوئی ترکیب باقی ہوئی ہے، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اس خداوند متعال کی ہم عبادت اور اطاعت میں سرگرم رہیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی موحدین کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔